السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے گناہ پر بات کر رہے ہیں جو بظاہر معمولی لگتا ہے مگر اللہ کے نزدیک نہایت سنگین جرم ہے۔ رشوت۔ یہ وہ آگ ہے جو ایمان کو جلا دیتی ہے، انصاف کو دفن کر دیتی ہے اور پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ نمبر 1، رشوت قرآن کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ ہی حاکموں کو رشوت دو تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ ہڑپ لے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے رشوت کو مال حرام، گناہ اور ظلم قرار دیا ہے۔ جو رشوت لیتا ہے وہ صرف پیسہ نہیں لیتا، وہ کسی کا حق، کسی کی امید اور کسی کی دعا چھین لیتا ہے۔ نمبر 2، رشوت لینے والے اور دینے والے پر لعنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو رشوت لینے والے پر بھی اور رشوت دینے والے پر بھی۔ بھائیوں، یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ کی لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری اور زندگی سے برکت کا ختم ہو جانا۔ نمبر 3، رشوت عبادتوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، لباس حرام اور کمائی حرام ہوتی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سوچئے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، مگر کمائی رشوت کی ہو تو دعا بھی دروازے پر ہی رک جاتی ہے۔ نمبر 4، رشوت معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ رشوت کی وجہ سے حقدار کو حق نہیں ملتا، ظالم مضبوط ہو جاتا ہے، انصاف مر جاتا ہے، غریب مزید غریب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دلوں میں سکون نہیں، گھروں میں برکت نہیں اور دعائیں اثر نہیں کرتی۔ نمبر 5، رشوت خور کا آخرت میں انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جسم نے حرام سے پرورش پائی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حرام کی کمائی جہنم کی آگ کو دعوت دیتی ہے۔ قبر میں سوال ہوگا، یہ مال کہاں سے کمایا؟ اس دن نہ سفارش چلے گی نہ بہانہ۔ آخری نصیحت اور توبہ کی دعوت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر کہیں رشوت کا لین دین ہو رہا ہے تو آج ہی توبہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حرام چھوڑنے میں وقتی مشکل ہے مگر اللہ حلال میں ایسی برکت دیتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں رشوت جیسے گناہوں سے بچا، ہماری کمائی کو حلال بنا، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما اور ہمیں سچی توبہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔